بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. اعوذ باللہ کو عربی زبان میں استعاذہ بولتے ہیں. استعاذہ میں اگر آپ پہلے لفظ کو دیکھیں تو وہ ہے اعوذ. اس میں سب سے پہلے حمزہ آ رہی ہے اور عین کو ہم 2 حرکات لمبا کریں گے. ذال کے اوپر اچھی طرح ہونٹوں کو گول کرنا ہے. پھر جو لفظ اللہ ہے اس کو ہم مرقق پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے یہ دیکھیں کسرہ آ رہی ہے اور لفظ اللہ کے لام کو آپ نے 2 حرکات یعنی کہ 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے. پھر ہی کو اچھے سے ای ساؤنڈ کے ساتھ ادا کرنا ہے. پھر اس میں آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ حمزۃ الوصل آ رہی ہے، اس کو آپ نے اگنور کر دینا ہے کیونکہ یہ بیچ میں آ رہی ہے. اسی طرح پھر طا جو ہے وہ مفخم ہے اور وہ 2 کاؤنٹس ہے. پھر نون کسرہ کو آپ نے اچھی طرح نی ادا کرنا ہے ای ساؤنڈ کے ساتھ، اور اس کو جب آپ را کے ساتھ جوائن کریں گے تو را کو آپ نے اچھی طرح مفخم ادا کرنا ہے، پورے کے پورے را کو، یعنی کہ اس کے اندر جو را سکون آ رہی ہے اور جو را فتح آ رہی ہے ان دونوں ہی کو آپ نے را مفخم کر کے ادا کرنا ہے. اور پھر یہاں پہ جو آپ کو مد اصلی نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم لوگ 2 یا 4 یا 6 کاؤنٹس لمبا کریں گے. اس کو ابھی آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. اس کا نام یہاں پر ہو جائے گا مد عارض للسکون. جیسا کہ اس کے نام کو دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک عارضی مد ہے، مد عارض. اور للسکون سے مراد کسی بھی لفظ پر سکون کرتے ہوئے یعنی وقف کی سچویشن میں. تو جب بھی آپ کہیں بھی کسی لفظ پر رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تب یہ والی مد بنتی ہے، لیکن اس کی بھی ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پوزیشن پر مد اصلی بن رہی ہو. اگر آپ اس پہلی مثال میں دیکھیں تو یہ دیکھیں فتحہ کے بعد خالی الف آ رہی ہے، ضمہ کے بعد واو مد آ رہی ہے اور کسرہ کے بعد یا مد آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ آخری نمبر پہ جو حرف ہے وہ سکون میں چینج ہو جائے گا. اس کو آپ ڈیٹیل میں وقف کے لیسن میں پڑھیں گے، لیکن ابھی کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر سیکنڈ لاسٹ پوزیشن پہ آپ کو ہمیشہ مد اصلی نظر آئے گی اور آخری والا حرف جو ہے اس کو ہم لوگ سکون میں چینج کر دیں گے. اس کنڈیشن میں یہاں پر مد عارض للسکون اپلائی ہوگی. مد عارض للسکون کی کاؤنٹس ہوتی ہیں 2، 4 یا 6 کاؤنٹس. جب آپ تلاوت کرنے بیٹھیں اور استعاذہ میں آپ مد عارض للسکون کی جو کاؤنٹ چوز کریں وہی پھر آپ نے اس ایک سٹنگ میں ہر جگہ جہاں جہاں پہ مد عارض للسکون اپلائی ہوگی وہاں پہ آپ نے وہی والی کاؤنٹ رکھنی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے مد عارض للسکون کو 2 کاؤنٹس رکھا ہے استعاذہ میں، تو اب آپ فرض کریں 10 منٹ کے لیے ریسیٹیشن کر رہے ہیں یا 1 گھنٹے کے لیے ریسیٹیشن کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی گو میں جتنی بھی آپ ریسیٹیشن کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بس وہی والی کاؤنٹ رکھنی ہے. تو اگر 2 کاؤنٹس رکھی ہوئی ہے استعاذہ میں تو پھر وہ 2 ہی رہے گی تھرو آؤٹ، لیکن اگر آپ نے اس کو 4 رکھا ہوا ہے تو پھر جہاں جہاں مد عارض للسکون رہے گی اس کو آپ نے 4 ہی رکھتے جانا ہے. اور اگر آپ نے اس کو 6 کاؤنٹس رکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے اس ایک سٹنگ میں آپ نے اس کو 6 کاؤنٹس ہی رکھنا ہے. اعوذ 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 باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان من الشیطان نرجیم نرجیم نرجیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تجوید میں بسم اللہ کو بسملہ کہا جاتا ہے. بسملہ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پہلے نمبر پر با کسرہ نظر آئے گی. اس کو آپ نے اچھی طرح ای ساؤنڈ کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے. بس بس بس، اس کو بے نہیں پڑھنا. پھر یہاں پہ آپ کو میم کسرہ نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی آپ نے میں نہیں پڑھنا بلکہ می پڑھنا ہے. اور اس می کی آواز کو آپ نے ورڈ اللہ کے لام کے ساتھ جوائن کرنا ہے. ورڈ اللہ کا لام جو ہے وہ 2 کاؤنٹس ہوگا اور اس کو ہم مرقق پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے. پھر اگر آپ آگے دیکھیں تو ورڈ اللہ کے آخر میں جو آپ کو ہا نظر آ رہی ہے اس میں بھی کسرہ ہی کا نشان ہے، تو اس لیے اس کو بھی آپ نے اچھے سے ای ساؤنڈ کے ساتھ یعنی کہ ہی پڑھنا ہے. اور پھر اس ہی کو آپ نے را مفخم کے ساتھ جوائن کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر فتحہ نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد آگے ہا ہے، پھر میم کو ہم 2 حرکات لمبا کریں گے کیونکہ ادھر الف صغیرہ بنی ہوئی ہے. پھر آگے نون کسرہ آ رہی ہے، اس کو آپ نے نون کسرہ نی کر کے ادا کرنا ہے اور اس نی کو ہم نے را کے ساتھ جوائن کرنا ہے، را جو کہ مفخم ہے. اور پھر اگر آپ آگے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو مد اصلی نظر آ رہی ہوگی، لیکن چونکہ یہاں پر ہم رکتے ہیں مد عارض للسکون میں کنورٹ ہو جائے گی اور آپ اس کو 2 کاؤنٹس یا 4 کاؤنٹس یا 6 کاؤنٹس چوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو 3 حمزۃ الوصل کے نشان نظر آئیں گے. یہ تینوں کے تینوں چونکہ بیچ میں آ رہے ہیں تو ان تینوں کو ہم اگنور کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب استعاذہ اور بسملہ کو ریسیٹیشن کی مختلف کنڈیشنز میں دیکھ لیتے ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ریسیٹیشن شروع کر رہے ہیں اور ایک سورت کی بھی شروعات ہی ہے. اس کنڈیشن میں ہم سب سے پہلے استعاذہ کی تلاوت کریں گے، پھر ہم بسملہ کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد جو سورت کی پہلی آیت ہے وہاں سے آپ ریسیٹیشن شروع کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. اگلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ریسیٹیشن شروع کر رہی ہیں اور سورت کا درمیان والا حصہ ہے. درمیان سے مراد پہلی آیت کو چھوڑ کر اس سورت کی کوئی سی بھی آیت ہو سکتی ہے. اس طرح کی کنڈیشن میں استعاذہ کو پڑھنا ضروری ہے. بسملہ کو پڑھنا آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں پڑھنا چاہتے. اس کے بعد آپ سورت کی بیچ میں سے ریسیٹیشن شروع کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل اتاک حدیث موسیٰ. اب یہ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے سے ہی ریسیٹیشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے. اس کنڈیشن میں جس سورت کی تکمیل ہو رہی ہے اس کی آخری آیت پڑھ کے اس کے بعد آپ نے بسملہ پڑھنی ہے اور پھر آپ اگلی سورت کی پہلی آیت سے تلاوت شروع کر دیں گے. ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون.
سورۃ التوبہ سب سے منفرد سورت ہے، اس کے شروع میں بسملہ نہیں لکھی ہوئی، ساتھ ہی اس کی ریسیٹیشن جب ہم شروع کرتے ہیں تب بھی ہم بسملہ ادا نہیں کرتے۔ استعاذہ اور بسملہ کے حوالے سے کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں، ان کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کو تلاوت کے دوران چھینک یا کھانسی آتی ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ استعاذہ نہ پڑھیں۔ تلاوت کے دوران اگر کسی بھی لفظ یا آیت یا قرآن کے کسی بھی حصے کے معنی، تفسیر یا تدبر کے اوپر بات ہو تو پھر سے تلاوت بغیر استعاذہ پڑھے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر تلاوت کو کسی عام بات چیت یا کھانے یا کسی کام کے لیے روکا جائے تو پھر سے تلاوت شروع کرنے کے لیے استعاذہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ربنا تقبل منا